प्लान बी, जब कोई रास्ता नहीं होता, जासूस सीरीज। वक्त का बादशाह किस्त नंबर 2। मेरा नाम असद अली है। मैं अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ कौन है और मुझे अपने बाप के बारे में भी मालूमात हासिल नहीं है। मैंने जब से होश संभाला और शूर की मंजिल पर कदम रखा तो खुद को अंकल सुल्तान की निगहदाश्त में पाया। वही मेरे सरपरस्त, मेरे मुरब्बी और मेरे सब कुछ थे। इस वक्त मैं 20 साल का हो चुका था और अपनी यादाश्त के मुताबिक ये तमाम अरसा मैंने अंकल सुल्तान की ज़ेर निगरानी गुजारा था। उन्होंने बचपन से जवानी तक अपनी सगी औलाद की मानिद मेरा ख्याल रखा था और कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मेरे वालिद नहीं थे। इनके साथ मेरा जो भी रिश्ता था वो अभी तक एक सरबस्ता राज था। ये राज मेरे जहन को नामालूम बेचैनी में घेरे रखता था। अंकल सुल्तान अली टेक्सास के एक कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन आजकल बिजनेस की दुनिया में इनका किरदार ज़्यादा फाल नहीं रहा था। एक कार एक्सीडेंट में इनके जिस्म का ज़ेरी हिस्सा मफलूज हो गया था और वो व्हीलचेयर पर आ गए थे। इलावाजी वो दमे के मरीज़ भी थे। मौसम सरमा में इनकी सांस की तकलीफ बहुत बढ़ जाती थी। उन्होंने अपनी देखभाल के लिए एक जुल्म औरत को रखा हुआ था जिसका नाम मार्था था। मार्था की उम्र 40 से मुतजाविज़ थी। वो बड़ी मेहनत से अंकल का ख्याल रखती थी। अपनी सेहत के मामलात के पेश नज़र वो स्लीपिंग पार्टनर्स के तौर पर बिजनेस को चला रहे थे। उन्होंने कई एक मालियाती इदारों में महफूज सरमायाकारी कर रखी थी, जिससे जहाँ से हर माह एक मखसूस रकम इन्हें मिल जाती थी। वो एक आसूदा और खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अंकल सुल्तान की फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। बस ये बात मेरे इल्म में थी कि उन्होंने बहुत पहले एक ईसाई औरत से शादी की थी। उस औरत का नाम रीटा मैगलोडीन था। रीटा से अंकल सुल्तान की एक बेटी हुई थी। अंकल ने उसका नाम आमीना रखा था, लेकिन रीटा इसे टिफनी कहकर पुकारती थी। उन दिनों अंकल सुल्तान अमेरिकी रियासत ओटावा के शहर साल्ट लेक सिटी में रहते थे। ये शादी ज़्यादा अरसा कायम न रह सकी और रीटा अंकल को छोड़कर चली गई। वो आमीना टिफनी को भी अपने साथ दे गई। फिर वो बच्ची हमेशा के लिए टिफनी ही बन गई। टिफनी ने बहुत मेहनत की और दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गई। आजकल वो एक मारूफ अमेरिकी न्यूज़ चैनल फोक्स न्यूज़ के लिए काम कर रही थी। मेरी आज तक टिफनी से मुलाकात नहीं हुई थी। वो अंकल सुल्तान के राब्ते में थी, मगर बहुत कम। अंकल भी इसका जिक्र नहीं करते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त टिफनी 35 साल की थी। फोक्स न्यूज़ इसे माहाना $25,000 पे करता था। इस जॉब की वजह से वो एलए यानी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में क़याम पज़ीर थी। जैसा कि मैंने बताया, अली सुल्तान एक कामयाब बिजनेसमैन और कारोबारी शख्स थे। इनकी रहाइश बे सिटी जैसे टेक्सास के महंगे इलाके में थी। निकोल्स स्क्वायर में इनके 2 बेडरूम का एक शानदार अपार्टमेंट था जो बीहमन रोड पर वाक़ था। पहले मैं भी इसी अपार्टमेंट में अंकल सुल्तान के साथ रहता था। फिर जब मैं स्कूल से कॉलेज आया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया अंकल? मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझसे कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने गहरी संजीदगी से कहा। अब तुम बड़े हो गए हो और मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एतमाद की कमी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शख्सियत की तामीर में कोई नक्स बाकी ना रहे। हॉस्टल लाइफ में तुम्हें ज़िंदगी को एक नए अंदाज में इंजॉय करने का मौका मिलेगा, तो मैंने सोचा है तुम कॉलेज में साइकोलॉजी लो। ठीक है अंकल, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, मैंने फर्माबरदारी से कहा। वैसे मुझे खुद भी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। आपने मेरे दिल की बात कर दी। लेकिन मैं बोलते बोलते रुका तो अंकल सुल्तान ने पूछा, लेकिन क्या मेरे बच्चे? वो मुझे मुखातिब करते हुए मेरे बच्चे के अल्फाज ही इस्तेमाल करते थे और इन अल्फाज से खुलूस और अपनायत की महक उठती थी। मैंने इनसे सवाल के जवाब में कहा, लेकिन ये कि मैं हॉस्टल में आपको बहुत मिस करूँगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हॉस्टल भेज रहा हूँ, कोई अमेरिका से बाहर किसी और दुनिया में नहीं। वो समझाने वाले अंदाज में बोले, तुम्हारे कॉलेज के नज़दीक ही गेटवे अपार्टमेंट्स हैं। मैंने वहाँ तुम्हारे लिए एक बेड, एक बात का खूबसूरत अपार्टमेंट बुक करवाया है। और फिर लम्हाती तवक्को करके उन्होंने गहरी सांस ली। वे अपनी बात को मुकम्मल करते बोले, तुम्हारा कॉलेज और दी गेटवे अपार्टमेंट्स दोनों लेक जैक्सन में है और लेक जैक्सन बे सिटी से महज 62 किलोमीटर है। सिर्फ 48 मिनट की ड्राइव है। तुम वीकेंड पर मेरे पास आ सकते हो। आम दिनों में भी तुम्हारे आने पर कोई पाबंदी थोड़ी है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो। ये तुम्हारा अपना घर है और मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखने को तैयार हूँ। बोलते बोलते इनकी सांस फूलने लगी। चंद लम्हात को रुककर उन्होंने अपनी सांस हमवार की, फिर इजाफा करते हुए कहा, बोर्डिंग में रहकर तालीम हासिल करने का अपना एक मज़ा है। मुझे यकीन है तुम बहुत इंजॉय करोगे। कॉलेज के बगल में रहोगे तो तुम्हारा वक्त बचेगा और तुम पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे सकोगे। थैंक यू अंकल, मैंने तायदी अंदाज में कहा
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد براؤز سپورٹ کالج میں میری پڑھائی شروع ہو گئی۔ مذکورہ کالج کو ریکارڈو ایونیو لیکٹنس میں ایونیو کے بیچ کالج ڈرائیو پر واقع تھا، جہاں میرا ہاسٹل یعنی دی گیٹ وے اپارٹمنٹس لوگن بیری اسٹریٹ پر تھا اور جو کالج کے نزدیک ہی تھا۔ لیک جیکسن ٹیکساس کا ایک دلکش اور خوبصورت علاقہ ہے۔ میں براؤز سپورٹ کالج میں بیچلرز کی ڈگری لینے کے لیے آیا تھا اور میرا سبجیکٹ تھا سائیکالوجی یعنی علم نفسیات۔ اس کے علاوہ مذکورہ کالج میں بزنس، اکاؤنٹنگ، اکنامکس، ہسٹری اور فزیکل ایجوکیشن کی کلاسز ہوتی تھی۔ کالج سے میرا ہاسٹل 3 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ انکل سلطان نے بالکل ٹھیک کہا تھا، بورڈنگ کی لائف کا اپنا ایک الگ مزہ تھا۔ میں آزادانہ زندگی کو بڑے بھرپور انداز میں انجوائے کر رہا تھا۔ دی گیٹ وے والا اپارٹمنٹ بہت عالی شان تھا۔ انکل نے یہ اپارٹمنٹ میرے لیے کرائے پر حاصل کیا تھا، جس کا ماہانہ کرایہ $800 تھا اور اس کا ڈپازٹ صرف $250 تھا۔ ہاسٹل میں آنے کے بعد میں نے باقاعدہ جم جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ورزش کا شوق مجھے شروع ہی سے تھا، لیکن قاعدے اور اصول کے مطابق ایکسرسائز کرنے کا یہ موقع مجھے لیک جیکسن آنے کے بعد ہی ملا تھا۔ میں نہایت پابندی کے ساتھ ہائی وے پر واقع ایک ہیلتھ کلب پاور ہاؤس جا رہا تھا۔ پاور ہاؤس لیک جیکسن کا ایک معروف جم تھا۔ میرے ہر نوعیت کے اخراجات انکل سلطان ہی اٹھاتے تھے۔ جب تک میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والدین کے بارے میں سوچتا ضرور تھا، لیکن اتنی شدت سے نہیں جتنا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد۔ کم سنی کا عرصہ بڑا لاؤبالی اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ انسان کسی ایک نقطے پر زیادہ دیر تک اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا۔ مگر اب میں کالج کا اسٹوڈنٹ مینٹلی میچور ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کے حوالے سے میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات سر اٹھاتے تھے اور ان سوالات کے جواب صرف اور صرف انکل سلطان ہی دے سکتے تھے، مگر وہ ہر بار بڑی خوبصورتی سے کنی کاٹ جاتے تھے۔ اب میں ویکینڈ پر ان سے ملنے جاتا اور چند گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر واپس اپنے ہاسٹل آ جاتا۔ ایک روز جب ہمارے درمیان معمول کی گفتگو جاری تھی، میں نے اچانک کہا، انکل ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو میرے بچے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے۔ پہلے وعدہ کریں جو میں پوچھوں گا اب اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ یک محتاط ہو گئے، سنبھلے ہوئے لہجے میں بولے، میرے بچے میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا، یہ الگ بات کہ میرا جواب تمہیں ٹھیک ٹھیک لگے یا ٹھیک ٹھاک۔ وہ ذو معنی گفتگو کرنے کے ماہر تھے۔ میں نے بدستور ان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ میں بچہ نہیں رہا؟ ہاں میرے بچے، اب تم بچے نہیں رہے۔ انہوں نے گول مول جواب دیا۔ پھر آج مجھے حقیقت سے آگاہ کر ہی دیں۔ میں مچل گیا، یہی کہ میں کون ہوں؟ تو ٹھہرے ہوئے لہجے مستفسر ہوئے، کون سی حقیقت؟ میں نے کہنا شروع کیا، میرے باپ آپ کون ہیں اور وہ کہاں ہے؟ آپ کب تک اس راز کو مجھ سے چھپائے رکھیں گے؟ وہ چند لمحات تک ٹرولتی نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے رہے، پھر گمبھیر انداز میں بولے، میرے بچے تمہاری عمر اس وقت کتنی ہے؟ 18 سال یا اس سے کچھ زیادہ؟ میں نے جواب دیا۔ ہمارے درمیانی گفتگو لگ بھگ 2 سال پہلے ہو رہی تھی، جن دنوں میں نے کالج نیا جوائن کیا تھا۔ کہ تم اس وقت بھی اتنے بڑے سے جب تمہاری عمر محض 1 سال تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، 1 سال کی عمر میں تو میں بہت چھوٹا سا تھا، ایک ننھا منھا بچہ۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ سنجیدہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم 1 سال کی عمر میں یہ خواہش کرتے کہ 18 سال کے دکھائی دو، یا اگر اب خواہش کرو کہ 1 سال کے نظر آؤ، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ناممکن، میں نے قطعی لہجے میں کہا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ گڈ، وہ زہریلا مسکراتے بولے، میں تمہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی کام اپنے مخصوص وقت سے پہلے یا مخصوص وقت کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اگر اس اصول کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو سوائے بگاڑ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس فلسفے کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ بہت گہرا تعلق ہے میرے بچے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن مناسب وقت آنے پر بس تھوڑا سا اور انتظار، بلکہ صبر کرو۔ میں ہر بات کو اس طرح وضاحت کر دوں گا کہ تمہارا دل اور ذہن پھول کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ انکل سلطان مجھ سے غلط بیانی نہیں کر رہے تھے۔ اگر انہوں نے کہا تھا کہ مناسب وقت آنے پر مجھے سب کچھ بتا دیں گے تو یقیناً وہ ایسا کرتے بھی، لیکن اس وقت تک میرے دماغ کو پتہ نہیں کیا حالت ہو جاتی۔ میں جب بھی اپنے والدین کے بارے میں سوچتا تو میرا ذہن بے سمت سوچوں کے جالے میں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بے نام سی اذیت میرے پورے وجود میں پھیلتی چلی جاتی۔ میں شعوری اور لاشعوری طور پر ایک خلش اور کشمکش کا شکار ہو جاتا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ
اب میں اپنے والدین کے حوالے سے انکل سلطان سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور اس وقت کا انتظار کروں گا جب ساری حقیقتیں خود بخود مجھ پر آشکار ہو جائیں گی۔ اس وقت کو بھی آخر ایک دن آنا ہی تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ میں دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کرتے تھے، اس طرح ان کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی اور ان کے والٹ ہمیشہ ڈالر سے بھرے رہتے۔ انکل سلطان نے مجھے کبھی پیسے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن میرا دل مچل رہا تھا کہ میں بھی کوئی پارٹ ٹائم جاب پکڑ لوں۔ میں نے اس سلسلے میں انکل سلطان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اگر تمہاری پڑھائی متاثر نہ ہو تو تم یہ شوق پورا کر سکتے ہو۔ میں نے ہر انداز میں سوچ لیا۔ میں نے کہا، پڑھائی بالکل متاثر نہیں ہوگی۔ کہاں جاب کرنا چاہتے ہو میرے بچے؟ انہوں نے پوچھا۔ اینگلٹن میں ایک گروسری سٹور ہے، میں نے بتایا۔ مضافات میں ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ رش نہیں ہوتا۔ میں صبح کالج جاؤں گا اور ایوننگ سٹور پر جاب کر لوں گا۔ دونوں چیزوں کو مینیج کر لو گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی بہت اچھی طرح، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے بخوشی جاب کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 1 سال پہلے سرکل ایک گروسری پر میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ بعض ذوالفقار خواجہ عرف جے خواجہ $10 فی گھنٹہ کے حساب سے تنخواہ دیتا تھا۔ دوپہر 2 بجے سے رات 11 بجے تک میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، یعنی میں روزانہ 9 گھنٹوں میں $90 کما لیتا تھا۔ جب 1 سال پہلے میں نے سرکل اے پر جاب کا آغاز کیا تو ریگولر پڑھائی کی وجہ سے میں پارٹ ٹائمر تھا، یعنی صرف 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب میں امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، سابقہ فل ٹائمر ہو گیا تھا اور پورے 9 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا تھا۔ سرکل ایک گروسری ٹیکساس کے ایک کم مصروف علاقے کلفٹن میں واقع تھا، لہٰذا وہاں صرف 2 شفٹوں میں کام ہوتا تھا۔ مارننگ شفٹ صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک یعنی 8 گھنٹے کی شفٹ، اور ایوننگ شفٹ دوپہر 2 بجے سے رات 11 بجے تک یعنی 9 گھنٹے کی شفٹ۔ جبکہ مصروف ترین اور گنجان آباد ریاستوں جیسے نیو یارک، کیلیفورنیا، فلوریڈا وغیرہ میں 7-11 اور دیگر سپر سٹورز میں 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹ ہوا کرتی تھیں، اور کسی ایک سٹور میں 8 گھنٹے زیادہ جاب کی قانوناً اجازت نہیں ہے۔ مجھے اگر جے خواجہ $10 فی گھنٹہ کے حساب سے دے رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مقامی تھا، یعنی میرے پاس امریکہ کی سٹیزن شپ یعنی شہریت تھی۔ میرا ڈرائیونگ لائسنس، ID کارڈ اور SS یعنی سوشل سیکورٹی کارڈ بنا ہوا تھا، ورنہ جو لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر آباد ہیں انہیں 1-2 بڑے سٹور پر جاب نہیں ملتی، اور اگر سرکل ایک گروسری جیسے مضافاتی سٹور پر کام کرتے ہیں تو انہیں $7 فی گھنٹہ سے زیادہ معاوضہ نہیں ملتا۔ سٹور کا مالک ایسے افراد کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عموماً سٹور کے عقبی حصے میں مختلف ہجوم کی انجام دہی پر مامور کر دیتا ہے۔ ہم ہر وقت پاکستان میں کرپشن کا رونا روتے رہتے ہیں، یقین مانیں امریکہ میں بھی کچھ کم کرپشن نہیں۔ $500 میں آپ کا کسی بھی اسپینش نام سے SS کارڈ بن جاتا ہے، $100 میں ID کارڈ اور $200 میں ڈرائیونگ لائسنس۔ اس کے بعد چل سو چل۔ جو لوگ امریکہ پہنچ کر صرف ہو جاتے ہیں یا غیر قانونی طور پر میکسیکو یا کینیڈا کا بارڈر کراس کر کے امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، انہیں کسی اچھی جاب کے لیے بس انہی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کی جیب میں مال ہوتا ہے۔ وہ 6 ماہ کے اندر اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، مگر پاکستانی شناخت یا نام کے ساتھ نہیں بلکہ ہسپانوی نام کے ساتھ، کیونکہ ہمارا قد کاٹ، رنگت اور مزاج ہسپانوی قوم کے لیے کافی قریب ہے۔ اس نوعیت کی شناخت میں ایک خاص قسم کا تحفظ حاصل رہتا ہے، ورنہ 9/11 والے واقعے کے بعد ایک پاکستانی مسلمان کے لیے امریکہ میں بہت مشکلات ہیں، اور اگر آپ کے نام کے ساتھ محمد بھی لگا ہوا ہے تو سمجھ دیں کہ یہ مشکلات 100 گنا بڑھ جائیں گی۔ آج کل تو اگر پاکستانی مسلمان امریکہ کے کسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو ملک میں داخلے سے پہلے اس کا ای میل ایڈریس، فیس بک ID، اسکائپ ID، لنکڈن ID اور اس نوعیت کے IT استعمال کے دوسرے ذرائع بھی نوٹ کر لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی انٹرنیٹ کی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا سکے۔ میں نے ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اوپر میں نے سلپ کی ٹرم استعمال کی ہے، یہ ایسے افراد کے لیے ہے جو از خود یا پھر کسی ایجنٹ کے ذریعے وزٹ ویزے پر امریکہ جاتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر امریکہ میں محنت مزدوری کر کے $ڈالرز کمانا ہوتا ہے۔ ایسے افراد امریکہ میں ان ہوتے ہی اپنا پاسپورٹ اور دیگر شناختی کاغذات پہلی فرصت میں تلف کر دیتے ہیں اور چھپ چھپا کر یا پھر مضافاتی علاقوں میں $5 سے $7 فی گھنٹہ کی نوکریاں کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، جب تک آپ کسی قانون شکنی کے مرتکب ہو کر پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ آپ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں۔ میں بعض ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سال ہر سال سے امریکہ میں صرف لائف گزار رہے ہیں۔ یہ سسل وجود یا بہت مجبور لوگ ہیں۔
वरना जिनकी खोपड़ी में दिमाग और जेब में डॉलर्स होते हैं वो पहले फुर्सत में अपनी आईडी और एसएस बनवाने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर जॉब हासिल कर सकें। अमेरिका एक बेपरवाह और आज़ादमंद मुल्क है। यहाँ शख्स अपनी हाल में मस्त है, किसी को किसी की फिक्र नहीं। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, ओहायो, वाशिंगटन, पेंसिल्वानिया और इंडियाना में तो नफसा नफसी का वो आलम है कि खुदा की पनाह। 50 रियासतों पर मुश्तमिल ये मुल्क लगभग 98 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी हालिया आबादी 322 मिलियन यानी 32 करोड़ 20 लाख है। अमेरिका में हर किस्म की रियासतें पाई जाती हैं, छोटी और बड़ी, गुंजानाबाद और कमाबाद या गैराबाद। रियासत अलास्का रकबे की रियासत अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, यानी कमोबेश 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर। पाकिस्तान जैसे दो मुल्क अलास्का के अंदर बआसानी समा सकते हैं, लेकिन अलास्का की आबादी महज 7,60,000 नफूस पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर और मौजूदा आबादी 19 करोड़ है। टेक्सास स्टेट 19-20 के फर्क से रकबे में पाकिस्तान के बराबर ही है, ताहम आबादी में कोसों दूर है। टेक्सास का रकबा 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 2 करोड़ 75 लाख है। मुझे लेक जैक्सन से इंग्लैंड जाने में दुश्वारी महसूस नहीं होती थी। ये 19 किलोमीटर का फासला था, बआसानी 16 मिनट में तय हो जाता था। ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि आप मेरे पस मंज़र से इस तरह वाकिफ़ हो जाए। मेरी ज़िंदगी का एक अहम किरदार और भी है। 1 माह पहले इससे मेरी मुलाकात थी। नहायत ही मुख्तसर अरसे में हमारी बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती खासी हंगामा प्रवश साबित हो रही थी। मैं जब से इससे जुड़ा था मेरी ज़िंदगी में एक्शन थ्रिल शामिल हो गया था। हमारी पहली मुलाकात में कई हवालों से हंगामा खेज और यादगार थी। जैसा कि मैंने बताया, शाहरुख का ताल्लुक ब्राज़ील जनूबी अमेरिका से था और वो काफ़ी अरसे से टेक्सास में मुकीम थी। हमारी पहली मुलाकात लेक जैक्सन में एक नाइट क्लब में हुई। विनी लाउंज नामी ये नाइट क्लब ब्रांड्स ड्राइव पर वाक़ था और शादोमा गुलकारी करती थी। नाइट क्लब में ड्रिंक, खाना, डांस और म्यूज़िक सब कुछ होता है। ये एक फुल एंटरटेनमेंट क्लब था। यहाँ का खाना बहुत लजीज होता था। मैं अक्सर वहाँ डिनर के लिए चला जाता था और डिनर अमूमन इस शबी हुआ करता था, क्योंकि 11 बजे तो सर्कल एक ग्रोसरी स्टोर से निकलता था। हाँ, छुट्टी वाले दिन मैं 10 बजे के दरमियान इधर चक्कर लगाता और वो भी एक ऐसा ही दिन था। शाहरुख गिटार थामे अपने फन का मुजाहरा कर रही थी। कोई हुज़्न नगमा गा रही थी, इसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। क्लब के अंदर अच्छा खासा रश था, तमाम मेज़ें भरी हुई थी। रंग बिरंगी रोशनियों ने अंदरूनी माहौल को ख्वाबनाक बना रखा था। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग बड़ी तवज्जो से शाहरुख का गाना सुन रहे थे। अगरचे एक सैड सॉन्ग था, लेकिन शाहरुख के लहजे की दिलकशी और अल्फाज की अदायगी हर एक की नज़र इसके सरापा से गोया चिपक कर रह गई थी। वो तीही जाज़िबे निगाह शख्सियत के मालिक। मेरा खाना करीबुल ख़त्म था कि शाहरुख का गाना भी इख्तिताम पजीर हो गया। गाने के आखिरी बोल काफ़ी चुनचुल और खुशगवार थे। हुज़्न मलाल की जगह अब शाहरुख के चेहरे पर ताजगी और मुसर्रत दिखाई देती थी। इस हैप्पी एंडिंग ने क्लब के माहौल में एक जान सी डाल दी थी। वो स्टूल से उठी, फिर एक अदा के साथ गर्दन झुकाकर हाज़रीन महफिल को सलाम किया। हर तरफ खुशी से मामूर आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन शर्माने के लम्हात ज़्यादा देर साबित न रहे। अगले लम्हे एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने क्लब के माहौल का सवा सत्यानाश मार दिया था। 3 से 4 अफराद तेज कदमों से चलते हुए क्लब के अंदर दाखिल हुए। वो अपने खदो खाल से मैक्सिकन दिखाई देते थे। इनका रुख शाहरुख की जानिब था। शाहरुख अगरचे गाना ख़त्म कर चुकी थी, तहाँ वो गिटार थामे भी स्टेज पर मौजूद थी। बाहर से आने वालों ने शाहरुख के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। इन लोगों की ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। अच्छा खाना लेक जैक्सन में मुतअद्दिद मुकामात पर मिलता था। मैं अगर विनी लाउंज का रुख करता था तो इसका बुनियादी सबब शाहरुख ही थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए इन बदकुमाश अफराद की हरकत मुझे सख्त नागवार गुजरी थी। क्लब का मैनेजर फ़ौरन मौका पर पहुंचा और इन गुंडों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इनका जो सरगना था इसने मैनेजर के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। सरगना ने बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में अपने होंठों में सिगरेट दबाए हुए था और हाथ आज़ाद छोड़ रखे थे। सरगना की इस हरकत इसके साथी को शह दी और उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने नजीदों की मानिद शाहरुख को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। यह सूरत हाल मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं बिजली किसी सूरत से उठा और बाआवाज़ बुलंद कहा, रुक जाओ। मेरे मुखातिब वो बदतमीज़ मैक्सिकन थे, लेकिन मेरी आवाज़ ने इन पर कोई असर न किया। ताहम इनका सरगना मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ। वो भी एक गांडानुमा कदावर मैक्सिकन था। इस दौरान मैं सरगना के करीब पहुंच चुका था। मैंने जैसे ही इसके करीब से गुजरकर शाहरुख की जानिब बढ़ने की कोशिश की, इसने हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। मैंने सरपटाए हुए लहजे में कहा, ये क्या बेहूदगी है, मना करो अपने बंदों को। क्यों? वो कीना तोज़ नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा, क्या शाहरुख तुम्हारी बीवी है
جو تم اس کے لیے اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ اس دوران میں وہ ہونٹوں میں دبے سگریٹ کے کش لیتا جا رہا تھا۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، شارو میری بیوی نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے۔ تم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شارو کے ساتھ ہمارا پرانا حساب ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے بیچ نہ آؤ۔ اس کے آخری الفاظ دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اس دھمکی کو جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے کہا، اب تو میں بیچ میں کود چکا، تم مجھے ہٹا نہیں سکو گے۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے بولا، تم مجھے جانتے نہیں اس لیے اکڑ دکھا رہے ہو۔ میرا نام لیونارڈو ہے، کوئی مجھ سے پنگا لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ تم لیونارڈو ہو یا پراڈو ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے صف لہجے میں کہا۔ تم اپنے ساتھیوں کو روکتے ہو یا کیا؟ اسے سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر چھوڑتے ہوئے کہا، تم کیا کر لو گے؟ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آیا اور میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر جڑ دیا۔ اڑتے پیچھے کی جانب گر گیا، پھر چاروں خانے چت ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ نکل کر دور جا گرا اور لیونارڈو کے لبوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ مجھ سے ایسے جارحانہ رد عمل کی ہرگز توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس نے میری جانب انگلی سے اشارہ کرتے اپنے ساتھیوں سے کہا، پکڑو اس کمینے کو اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو۔ اس ہنگامی صورتحال نے وہاں موجود افراد کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ وہاں سے کھسکنے کی کوشش میں نظر آ رہے تھے۔ کلب کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ لیونارڈو کے ساتھی اشاروں کو چھوڑ کر میری جانب بڑھے۔ میں اشاروں کی حمایت میں جو قدم اٹھا چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے خود پر حملہ آور افراد کو آڑو ہاتھی لیا۔ نائٹ کلب دیکھتے دیکھتے میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ ان کا باس لیونارڈو مجھ سے تھپڑ کھانے کے بعد فرش بوس ہو چکا تھا۔ ان میں سے 2 افراد اپنے سرغنہ کو اٹھانے کی اس کی جانب بڑھ گئے تھے، باقی 3 مجھ پر پل پڑے تھے۔ میں نے ان کی مرمت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ لات مکہ دھکا جو میری سمجھ میں آیا اور جس کا موقع ملا میں ان کی خاطرداری کرنے لگا۔ لیونارڈو کے بقول وہ لوگ شارو سے کوئی پرانا حساب چکانے آئے تھے، لیکن میری شکل میں ان پر ایک افتاد آن پڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ میں ایک کاروبار کر دیتا تھا۔ کلب کا مینیجر لیونارڈو سے ایک کرارا تھپڑ کھا چکا تھا۔ اس نے مارا ماری کی صورتحال دیکھی تو پولیس سے مدد لینے کے لیے ٹیلی فون کی جانب بڑھا۔ مینیجر کی اس حرکت نے چکنا کر دیا۔ لیونارڈو نے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اگر پولیس وجیلنس پہنچ جاتی تو ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ واپس چلو، لیونارڈو اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کمینے سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ اس کے ساتھی اپنے سرغنہ کی جانب سے کسی ایسے فراری احکام کے انتظار میں تھے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کے بغیر اپنے سرغنہ کی میت میں وجیلنس سے 9-11 ہو گئے۔ مینیجر میرے پاس آیا اور تشکرانہ لہجے میں کہا، تمہارا بہت شکر ہے جوان، تم نے شارو کو ان غنڈوں سے بچایا۔ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، جب تم جانتے ہو وہ برے لوگ ہیں، یا پھر تم نے ان سے حفاظت کا کوئی بندوبست کیوں نہیں رکھا؟ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا، شارو زنا تمہارے کلب میں سنگنگ کرنے آتی ہے، اس کی ایسے تمہارے ریگولر سٹاف تو ایسی ہے، پھر یہ غفلت کیوں؟ سوری سر، وہ منت ریز لہجے میں بولا، ہم اس بارے میں کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں۔ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا مینیجر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو عملی اقدام اٹھانے چاہیے۔ یہ نائٹ کلب آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے، آپ کی روزی روٹی ہے۔ اگر یہاں آئے دن اس قسم کی ہنگامہ آرائی ہوتی رہی تو اس کلب کی رونقیں ماند پڑ جائیں گی اور ہو سکتا ہے پھر یہاں الو بولنے لگے۔ آپ فکر نہ کریں سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اٹس اوکے۔ میں نے ہاتھ جھاڑتے اور نائٹ کلب سے نکلنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ شارو تھی۔ مجھ سے نگاہ ملی تو وہ ہونٹوں پر بڑی مطمئن مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولی، تم سے کچھ کہنا ہے؟ میں رک گیا، ہاں بولو۔ اس وقت تک میں کلب کے احاطے سے باہر تھا۔ وہ میرے قریب آتے مستفسر ہوئی، تمہارا نام کیا ہے؟ علی، میں نے بتایا، اسد علی۔ علی تمہارا بہت شکریہ، وہ ممنون بھرے لہجے میں بولی، تم نے ان غنڈوں سے مجھے بچایا، میں تمہارا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر معصومیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے بلیک سکرٹ پر وائٹ ہاف شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس پہناوے نے اس کے حسن اور جوانی کو کچھ زیادہ ہی نمایاں کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا گٹار بھی اٹھا رکھا تھا۔ ان لمحات میں وہ ایک لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بے طرح اس پر پیار آنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھنے سے بھلا مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تم اسے کس قسم کا فائدہ چاہتے ہو؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ ایسا فائدہ جس کی عمر عارضی نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، مستقل اور جاویدانی فائدہ۔ مسٹر علی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس کی معصومیت بھی الجھن دو سے جو چند ہو گئی۔ بڑی مشکل باتیں کرتے ہو۔
میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا تم کس پر ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری گاڑی۔ میرے پاس ذاتی گاڑی نہیں ہے، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے بولی۔ پھر گھر کیسے جاتی ہو؟ کیب سے، اس نے جواب دیا۔ آج میں ڈراپ کر دوں؟ میں نے سوالے نظروں سے اس کر دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو نو ایشو، جلدی سے بولی۔ اٹس اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، شارون نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم پارکنگ کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے پوچھا مجھ سے دوستی کرو گی؟ کہ ابھی تک دوستی نہیں ہوئی؟ وہ چہک کر بولی۔ میں نے کہا تم بتاؤ، اگر ہوئی نہ ہوتی تو میں آدھی رات کو تمہارا ہاتھ تھامے جو سکون سے چل نہ رہی ہوتی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم سے دوستی اسی لمحے ہو گئی تھی جب تم میری حفاظت کے لیے میدان میں کودے تھے۔ کوئی دوستی اس طرح مدد کے لیے آگے آتا ہے؟ میں نے گرم جوشی اس کا ہاتھ دبایا تو وہ گٹار کو ایک طرف پھینک کر میرے سینے سے لگ گئی۔ ہم یکجان دو قالب ہو گئے۔ اس کا سینہ دھونکی کی طرح چل رہا تھا۔ میں چند لمحات تک اس کے زرخیز بدن کی حدت اور منہ زور جذبات کی شدت کو اپنے جسم پر محسوس کرتا رہا، پھر انگارہ ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا وجود دھیمے انداز میں لرز رہا تھا، جیسے اس کے اندر کیف و سرود کی لہریں اٹھ رہی ہوں۔ ان لمحات کی اس لبوں کے گداز نے مجھے بتایا کہ جب وہ گاتی تھی تو اس کی آواز میں شیرینی کیسے بھر جاتی تھی۔ وقت گویا تھم کر رہ گیا، ہماری سانسیں چل رہی تھیں جو ہمارے زندہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ چند منٹ اسی نشاط انگیز کیفیت میں گزر گئے، پھر میں نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا میری گاڑی ادھر کھڑی ہے۔ ساتھ ہی میں نے پارکنگ میں اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اپنے گٹار کو سنبھال دو مخمور آواز میں بولی۔ اٹس اوکے۔